السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی کار چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے روشن ہیں ستارے رسالت مآب کے۔ فرشتے حق پرستوں کی لڑائی دیکھنے آئے، نبی کے سادہ لشکر کی بڑائی دیکھنے آئے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے تمہارے سلام کا جواب بھی دیا تھا؟ حارثہ بن نعمان نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا، وہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل تھے۔ ایک بار حضرت جبرائیل حاضر خدمت ہوئے۔ اہل بیت نبی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت عالیہ میں موجود تھیں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اس کا سلام سیدہ طاہرہ ام المومنین کی خدمت میں عرض کروں۔ غزوہ بدر میں حضرت جبرائیل مجاہد فرشتوں کے ایک دستے کے ساتھ اصحاب رسول کی مدد کے لیے حاضر ہوئے۔ حکم تھا، اعدائے صحابہ، اعدائے اسلام کی گردنوں پر ضربیں لگاؤ، ان کے ہر جوڑ پر وار کرو۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے ہمراہ تھے۔ قضاء و قدر میں ان کا نام اصحاب رسول میں لکھا جا چکا تھا، لہٰذا گرفتار کیے گئے۔ ایمان کے مضبوط مگر جسم و جان کے ایک کمزور صحابی رسول انہیں گرفتار کر کے لائے۔ پوچھا، اے چچا جان، آپ کو اس کمزور جسم و جان والے میرے مجاہد نے گرفتار کیا ہے؟ سیدنا عباس نے عرض کیا، نہیں، مجھے کسی مضبوط قد کاٹ کے نادیدہ شخص نے گرفتار کر کے اس مجاہد کے ہاتھ میں دے دیا۔ قرآن مجید میں غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں کے گشت، کافروں پر رعب ڈالنے اور دوسری جنگی خدمات میں حصہ لینے کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جزیرہ عرب کے کافروں کا ایک جم غفیر ابو سفیان، جو ابھی تک ایمان نہ لائے تھے، کی قیادت میں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ نبی اور اصحاب نبی نے مدینہ کے تحفظ کے لیے ایک طویل خندق کھود لی۔ مشرکین کا لشکر جو مدینہ منورہ کو نہایت آسان شکار سمجھ کر آیا تھا، نبوی عسکری حکمت عملی دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ مدینہ میں موجود یہودی قبائل نے بھی اہل اسلام کے ساتھ غداری کرنے میں کوئی کمی نہ کی تھی۔ یہود اور حملہ آور کافر سرداروں میں گفت و شنید جاری تھی۔ ان سازشوں کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکی تھی، مگر وہ نبی ہی کیا جو گھبرا جائے یا جنگ سے منہ موڑ جائے، وہ تو عین تیروں کی بارش میں بھی اعلان کیا کرتے تھے، میری نبوت میں کوئی شک نہیں، جھوٹ نہیں، میں ہی تو سردار قریش عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اپنی نہایت حکیمانہ عسکری چال سے ایک نو مسلم صحابی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور عساکر قریش میں پھوٹ ڈلوا دی۔ ہوا اور آندھی کے نام اللہ کا حکم آ پہنچا۔ اس نے پریشان حال دشمن کے اوپر پتھر برسانے شروع کیے، ان کے چولہوں پر چڑھی دیگیں الٹ کر رکھ دیں۔ نبی کا بھیجا ہوا ایک فقیر مجاہد لشکر کفار کی حالات لینے پہنچا۔ واپس ہوا تو راستے میں کئی گھوڑ سوار ملے۔ انہوں نے پیغام دیا، اپنے آقا سے کہہ دیجئے شکست خوردہ لشکر جرار فرار پر مجبور ہو چکا ہے۔ یہ گھوڑ سوار دستہ ملائکہ تھے جو اصحاب رسول کی مدد کو آئے تھے۔ مسجد نبوی میں چاروں طرف چاند تاروں کی محفل سجی ہوئی ہے، بدر منیر کی کرنیں نور بکھیر رہی ہیں۔ بھری بزم میں اصحاب رسول علمی نورانیت کی کرنیں سمیٹ رہے تھے۔ رسول اعظم کے ادب اور رعب کی وجہ سے بعض سوالات پر پردہ رہ جایا کرتا تھا۔ اتنے میں کوئی بدوی سعادت مند آیا۔ آسمانی عقیدت مند حاضر خدمت ہو کر خفیہ گوشوں کو کھولنے کی درخواست کرتا ہے۔ آج بھی کوئی سفید پوش مسافر آیا ہے، اس نے سوالات کیے ہیں، یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکیمانہ اور عام فہم جواب دے کر سائل کو مطمئن کیا۔
پہلے سے موجود اصحاب رسول بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ سائل ثواب کا جواب پا کر تصدیق بھی کر رہا ہے، گویا اسے جواب پہلے سے معلوم ہے۔ اس نے پوچھا ہے قیامت کب آئے گی؟ ارشاد رسول ہوا میں بھی تمہاری طرح اس سوال کا جواب نہیں جانتا، ہاں نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں سائل یہاں کا نہیں لگتا، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں، اور اگر وہ کہیں دور سے آیا ہے تو اس کے کپڑے گرد آلود کیوں نہیں ہیں؟ ہم حیرت میں گم تھے۔ وہ اٹھا، دروازے سے نکلا، ارشاد رسول ہوا عمر دیکھو اسے واپس بلاؤ۔ میں گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ حیرت زدہ دیکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ھذا جبریل، یہ جبرائیل تھے جو تمہارے دین کے خفیہ گوشے تمہیں تعلیم کرنے آئے تھے۔ خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہوئی تو حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل اور ان کے ساتھ دوسرے فرشتوں کی آمد اصحاب و صحابیات رسول کے سامنے جاری رہیں۔ صرف چند مواقع کا ذکر کر دیا۔ 23 سال کا طویل عرصہ آسمانی مخلوق نبی اور اصحاب نبی کی خدمت میں حاضر رہی، یہاں تک کہ اصحاب رسول کے ایمان و عمل کو معیار ایمان، معیار قبولیت، معیار نجات آخرت قرار دے دیا گیا، فرشتوں کے ایمان کو معیار قرار نہیں دیا۔ حالانکہ بڑے بڑے جلیل القدر اور بڑے بڑے فرشتے جیسے جبرائیل امین ہیں اور بڑے فرشتے ہیں، کائنات کے رب نے فرشتوں کے ایمان کو معیار قرار نہیں دیا۔ نبیوں کا ایمان تو حد درجہ بلند و بالا ہوتا ہے، لہٰذا اسے بھی معیار قرار نہیں دیا۔ ہاں اصحاب نبی کے لیے اعلان ہو گیا۔ کیا اعلان ہوا؟ آمنوا کما آمن الناس، آمنوا کما آمن الناس فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ لوگو ہدایت کا مخزن یہ ہیں، کون؟ صحابہ۔ ہدایت کا منبع یہ ہیں، ہدایت کا مرجع یہی اصحاب رسول ہیں، ان جیسا ایمان لاؤ۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے لگو گے، جس کا اقتداء کرو گے، جس کی پیروی کرو گے، جس کا پلہ تھام لو گے، جس کا اقتداء کرو گے، راہ ہدایت پاؤ گے۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔